نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام سامعین، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہوا. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند اتفاقی گزارشات آپ سامعین و ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اتفاقی بات یہ ہے کہ میلاد کا معنی پیدائش ہوتا ہے، جنم ہوتا ہے، ولادت ہوتا ہے. دوسری اتفاقی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی. تیسری اتفاقی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پیر کے دن ہوئی. چوتھی اتفاقی بات یہ ہے کہ دھرتی کائنات پر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا اور ایسا موجود نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انکار کرتا ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا منکر ہو. پانچویں اتفاقی بات یہ ہے کہ دھرتی کائنات کے اوپر کوئی ایک بھی مسلمان صاحب ایمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ولادت، پیدائش کے اوپر خوش نہ ہو. وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ خوش نہ ہو. بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ سرکار دو عالم سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، ہادی عالم، ہادی السبل، ہادی کل، سید الرسل، فخر الرسل، خیر الرسل، سرتاج الرسل، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، حسنین کے نانا، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، راحم المساکین، شفیع المذنبین، امام الاولین، امام الآخرین، امام المتقین، امام الاولیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین،
امام المبلغین شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی میں اس دنیا میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس مہینے میں جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ سارا کا سارا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے مبارک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہر مسلمان کے لیے باعث خوشی ہے، ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، ساری کے ساری انسانیت کے لیے باعث نعمت ہے۔ اس بات میں ساری کی ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر مسلمان کو خوشی ہے، اس خوشی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار اس طرح کریں کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس مہینے میں اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں سجائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر اپنی گاڑیوں کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، مسجدوں کو سجائیں اور مختلف طریقوں سے ہم جشن منائیں۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی اس انداز سے بنائی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے تعریف کی جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے صورت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گلیوں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، مسجدوں کو سجائیں، ان چیزوں کو سجانے کے بجائے ہم اپنے جو 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا یا 4 فٹ کا اللہ نے جو ہمیں وجود دیا ہے، ہم اس وجود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے سجائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہر موقع کے اوپر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، 12 ربیع الاول کا دن ہو یا کوئی بھی موقع ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے اور اپنے غم کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔